ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم مہینہ ہمیں پیکج میں دیا ہے، جس مہینے کی فرض ہونے کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ روزے کو کیوں فرض کیا؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے کو فرض کیا ہے، تم سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ایک انسان روزہ بھی رکھے اور برائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کی فرضیت کا فلسفہ تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اس عظیم مہینے کے اندر مختلف عبادت ہے، دن کی عبادت روزے کے ساتھ ہے، رات کی عبادت قیام کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب سمجھ کر، اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری ایک حدیث میں ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کا قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر دوسری روایت میں ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور خصوصی طور پر لیلۃ القدر کی رات جو جاگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور جو فلسفہ اللہ نے دیا ہے اس مہینے کے اندر انسان کو اپنی تربیت کرنا چاہیے۔ جو سابقہ مہینوں میں ہم جو کرتے تھے، برائی، جھوٹ، یہ ان سب سے رکنا، یہ لعلکم تتقون ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ایک ڈال ہے۔ جب ایک ایسا ڈال ہے جو تیر تلوار سے نہ بچائے، وہ ڈال ہی نہیں ہے۔ اب روزہ جس آدمی کو برائی سے نہ بچائے، غلط کاموں سے نہ بچائے، اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹی بات سے نہ رکے اور اس پر عمل کرنے سے نہ رکے، فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو کیا چٹی پر ہے تم کو بھوکا رکھے؟ اللہ کو تمہارے بھوکا رہنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ عظیم مہینہ انسان اپنی تربیت کیجئے۔ جو عادت اس بابرکت مہینے میں اپنایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال، قیام، سیام، باقی مہینوں میں بھی اس کو مستمر رکھے، یہی فلسفہ ہے۔ اور اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جو آدمی سابقہ مہینوں میں گناہ کرتا ہے، اس آدمی کے لیے، اور جو آدمی سابقہ مہینوں میں نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک وینادی منادی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ندا کرنے والا روزانہ ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والا جلدی کر، سبقت لے جا، و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والا کم سے کم اللہ سے اس مہینے کے اندر شرم آ جا، تم رک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم مہینے کے اندر جتنا ہو سکے محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔